20 نومبر 1979 مکہ میں جوہیمان العتیبی اپنے جاسوس ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ بدبخت انسان امام سے مائک چھین کر اعلان کرتا ہے، برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی آ چکے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کے ساتھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قتل اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جہاں آج تک خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، اب وہ خون کی ندیاں بہا رہا تھا اور یہ مقدس جگہ 15 دنوں تک میدان جنگ بنا رہا۔ مگر سوال یہ ہے، کون تھا یہ بدبخت جوہیمان العتیبی اور کیوں اس نے مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کو نشانہ بنایا؟ کیا واقعی اس حملے کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ تھا؟ آئیے اس تاریخی واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کی تیاری کر رہے تھے۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے تقریباً 50,000 نمازی موجود تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام دعا کے لیے مائکروفون کا رخ کرتے ہیں۔ اسی وقت کچھ لوگ جنہوں نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے امام کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے آگے ایک شخص تھا جس کے کپڑے میلے اور داڑھی الجھی ہوئی تھی۔ اس نے امام کو دھکیل کر مائک چھین لیا اور بلند آواز میں کہا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا۔ جوہیمان العتیبی امام مہدی اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو کہہ رہا تھا۔ مسجد میں موجود نمازی حیران رہ گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ مسجد الحرام کی حفاظت کے لیے گارڈز موجود تھے لیکن ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے کیونکہ اس وقت مسجد میں ہتھیار رکھنا منع تھا۔ گارڈز کے پاس صرف ڈنڈے تھے، لیکن ان بہادر گارڈز نے ان ڈنڈوں کے ذریعے جوہیمان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ گارڈز کو قتل کرنے کے بعد جوہیمان العتیبی اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مسجد کے میناروں پر چڑھ جائے تاکہ کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی دوران امام سبیل کسی طرح ٹیلی فون تک پہنچتے ہیں اور سعودی حکومت کو حملے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حملہ کیسے ختم ہوا، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جوہیمان العتیبی کون تھا اور اس نے مسجد الحرام پر قبضہ کیوں کیا۔ جوہیمان العتیبی کا پورا نام جوہیمان بن محمد بن سیف العتیبی تھا۔ وہ 1930 میں سعودی عرب کے ریگستانی علاقے نجد میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت بدتمیز ٹائپ کا انسان تھا۔ اس کی تعلیم بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ پرائمری کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ سعودی عرب کی نیم فوجی تنظیم نیشنل گارڈ میں بھرتی ہوا اور 18 سالوں تک وہاں پر رہا۔ اس کے بعد اس نے معروف عالم دین ابن باز کے زیر اثر کام کرنے والی تنظیم الجماعت السیفیہ المنتسبہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہاں اسے ایسے ساتھی ملے جو اس جیسے خیالات رکھتے تھے۔ جوہیمان العتیبی کے اصل خیالات کے مطابق اس وقت کی سعودی حکومت اسلام کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اس بات کے بھی سخت خلاف تھا کہ سعودی عرب نہ صرف امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں نیا تیل نکلا تھا، تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تیل نکالنے کے لیے سعودی عرب کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس لیے امریکی کمپنیوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ وہ نہ صرف تیل نکالتے بلکہ اسے امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو ایکسپورٹ بھی کرتے اور جوہیمان العتیبی اس کے سخت خلاف تھے۔ مگر جوہیمان العتیبی نے حملے کے لیے ہتھیار کیسے لے جائے؟ حملے کے لیے جوہیمان اور اس کے ساتھیوں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے مسجد الحرام میں ہتھیار لے جانے کا ایک چالاک طریقہ اختیار کیا۔ چونکہ جوہیمان خود نیشنل گارڈ کا حصہ رہ چکا تھا، اس لیے اسے فوجی وسائل اور ہتھیاروں تک رسائی کا تجربہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا جس میں رائفلز، مشینز اور ہینڈ گرینیڈ شامل تھے۔ ان ہتھیاروں کو مسجد میں لے جانے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ کیونکہ مسجد الحرام میں لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے اور حج کے دوران اکثر لوگ بغداد کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں پر پہلے سے تابوت رکھے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ شہید ہو جائے ان کا جنازہ وہاں کے امام کعبہ ادا کرے۔ تو جوہیمان نے ان تابوتوں کا سہارا دیا اور اس کے اندر ہتھیار چھپا لی اور چالاکی کے ساتھ ان ہتھیاروں کو تابوتوں کے اندر مسجد الحرام میں لایا گیا۔ یہ منصوبہ کئی دنوں تک چلتا رہا کیونکہ مسجد الحرام میں ہر وقت ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کا نظام بھی اس وقت اتنا سخت نہیں تھا۔ جوہیمان کے گروپ نے اپنے ساتھیوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا جو باری باری سامان کے ساتھ اندر جاتے اور ہتھیاروں کو مسجد کے مختلف حصوں
جیسے تہہ خانوں اور کمروں میں چھپا رہے تھے۔ حملے سے پہلے تک کسی کو اس بات کی برق تک نہ پڑی۔ حملے کے وقت اس کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا، سعودی شاہی خاندان حکومت چھوڑ دے۔ دوسرا، امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائے۔ تیسرا، اسلام کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ لیکن جیسے ہی اس حملے کی خبر سعودی حکام تک پہنچی، سعودی بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے فوراً تمام کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیے۔ ٹیلی فون سمیت کوئی بھی کمیونیکیشن کا ذریعہ کام نہیں کر رہا تھا تاکہ دنیا کو اس حملے کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ مگر سعودی عرب میں امریکن قونصلیٹ کو کسی طرح اس حملے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سیکرٹ کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھجوایا کہ مکہ پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ زیادہ تر مقامی ہے، لیکن شک ہے کہ یہ ایرانی یا یمنی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ امریکہ نے اس خبر کو اپنی پروپیگنڈا مشینری کے لیے استعمال کیا اور اپنے اخبارات میں چھاپ دیا کہ ایران نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن اس نے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے فوراً اس الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کا کیا دھرا ہے۔ یہ بات مسلم کنٹریز میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، لیبیا اور دیگر ممالک میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسے میں آئی ہوئی عوام نے امریکن سفارتخانوں پر حملہ شروع کر دیے۔ اسلام آباد جہاں ایک ہجوم نے امریکن سفارتخانے کو گھیر لیا اور آگ لگا دی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سفارتخانے کے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالنا پڑا۔ اس واقعے میں امریکن ایمبیسی کے 5 لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ ایران اور امریکہ دونوں نے سعودی عرب پر پریشر ڈالا اور کہا کہ وہ وضاحت دے کہ یہ حملہ کس نے کیا، کیونکہ دونوں ممالک یہ الزام اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے۔ کنگ خالد بن عبدالعزیز کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف ان کے اپنے ملک میں جوہمان اور اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف دنیا بھر میں یہ افواہ پھیل رہی تھی کہ ایران اس کے پیچھے ہے۔ سعودی حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس صورتحال کو جلدی سے سنبھال سکے۔ مسجد الحرام کے اندر لڑائی کرنا اسلام میں سختی سے منع ہے۔ علماء کے فتوے کے باہر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہے۔ اس دوران کی خالد نے امریکہ سے مدد طلب کی، اور امریکہ نے CIA کے کچھ ایجنٹ بھیجے اور انہیں آز اسلام بھی قبول کروایا گیا، لیکن یہ لوگ بھی حملہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ پھر سعودی حکومت نے فرانس کے ایک ایلیٹ GING کو بلایا، کیونکہ ان کے پاس ایسی صورتحال سے نمٹنے کا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے قریبی الائی پاکستان سے بھی مدد طلب کی۔ پاکستانی فوج، جو اس وقت جنرل ضیاء الحق کے زیر قیادت تھی، نے سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات کی وجہ سے فوراً جواب دیا۔ پاکستان فوج کے SSG یونٹ کے دستوں کو سعودی عرب بھیجا گیا، جو سعودی نیشنل گارڈ کے ساتھ مل کر اس آپریشن میں شامل ہوئے۔ فرانس کے کمانڈو نے سعودی اور پاکستانی فورسز کو ٹریننگ دی اور ایک پلان بنایا، لیکن مسجد کے اندر جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ غیر مسلم تھے۔ اس لیے سعودی فورسز نے پاکستانی دستوں کے ساتھ مل کر آپریشن کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ جوہمان اور اس کے گروپ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک ویل سٹرکچر پلان بنایا گیا۔ سب سے پہلے سعودی علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ مسجد کے اندر فوجی کارروائی کی اجازت دی جائے۔ فتویٰ ملنے کے بعد سعودی اور پاکستانی فورسز نے 24 نومبر سے باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا۔ جوہمان اور اس کے تقریباً 300 سے 400 مسلح ساتھیوں نے مسجد کے میناروں، سقوں اور زیر زمین تہہ خانوں میں مضبوط مورچے بنا لیے تھے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار تھے جو انہوں نے کسی طرح نیشنل گارڈ سے چھین لیے تھے۔ سعودی اور پاکستانی فورسز نے پہلے مسجد کے باہر گھیراؤ کیا اور اندر داخل ہونے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کیا جو فرانسیسی فورس نے فراہم کیے تھے، لیکن جوہمان کے گروپ نے سخت مزاحمت کی اور ابتدائی حملوں میں سعودی فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی دستوں نے اس دوران عمارت کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کی اور زیر زمین راستوں کو بند کرنے کی حکمت عملی اپنائی تاکہ کوئی شدت پسند فرار نہ ہو سکے۔ 2 ہفتوں تک یہ لڑائی جاری رہی۔ سعودی فورس نے بختربند گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر سے حملے کیے، جبکہ پاکستانی اسپیشل فورس نے اندرونی حصوں میں گھس کر باغیوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ آخرکار 4 دسمبر 1979 کو شدید جھڑپوں کے بعد سعودی اور پاکستانی فورسز نے مسجد کے تہہ خانے پر قبضہ کر لیا، جہاں جوہمان اور اس کے باقی ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ جوہمان کو زندہ گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے کئی ساتھی مارے گئے۔ اس آپریشن میں دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا۔ کچھ کے مطابق 250 لوگ مارے گئے اور کچھ کے حساب سے یہ تعداد 1000 تک بھی پہنچ گئی، لیکن صحیح اعداد و شمار کبھی سامنے نہیں آئے۔
اس کے بعد 9 جنوری 1980 جوہیمان اور 63 دیگر ساتھیوں کو سعودی عرب کے مختلف شہروں کے چوراہوں پر سائے عام سزا دی گئی تاکہ کوئی دوبارہ ایسی بغاوت کی کوشش نہ کر سکے۔ لیکن آپ سب کے ذہن میں سوال ضرور آیا ہوگا کہ محمد بن عبداللہ القحطانی کا کیا ہوا، جو اس گروپ کا خود ساختہ مہدی کا وہ ایک سلسلہ خیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ محمد القحطانی اپنے آپ خود سچ میں مہدی سمجھنے لگا اور اس کے دل میں یہ جنون سمایا ہوا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک الہی شخصیت ہے جس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور سعودی فوج کے پھینکے ہوئے بموں کو بڑے فخر سے واپس ان کی طرف پھینکنے لگا۔ ایک لمحے میں جب وہ ایک بم کو زور سے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کانپ اٹھا، شاید خوف سے یا شاید جوش سے، اور وہ بم اس کے ہاتھ ہی میں پٹ گیا۔ دھماکے کی آواز اتنی بلند تھی کہ مسجد کے تہخانوں میں گونج اٹھی۔ اس کا جسم لمحوں میں چیتروں میں تبدیل ہو گیا اور اس کا خون دیواروں پر بکھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے پیروکاروں کے ہوش اڑ گئے۔ جو شخص خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا وہ اب اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی موت نے جوہیمان کے گروپ کے حوصلے پست کر دیے اور ان کا دعویٰ کہ وہ مہدی جھوٹا ثابت ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔